اے انسان، تجھے کس بات نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اپنے رب کریم کے بارے میں؟ تو حقیقت میں اللہ رب العزت نے یہ گلہ کیا ہے انسان سے کہ تیرا رب اتنا کریم ہے، تو اس کریم رب کو چھوڑ کے، اس کے در کو چھوڑ کے، اس کی عطاؤں سے منہ موڑ کے کہاں بھاگے جا رہا ہے؟ تجھے میری مخلوق میں مجھ سے بڑھ کے کون عطا کرنے والا، کون کریم مل گیا ہے؟ کون مجھ سے زیادہ سخی مل گیا ہے؟ کون مجھ سے زیادہ درگزر کرنے والا مل گیا ہے؟ اللہ رب العزت کتنا کریم ہے کہ میں اس کی شان کریمی کو بیان کروں، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں 2 احادیث مبارکہ جو لب لباب ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمیں ادراک حاصل ہو جائے کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سجی ہوئی تھی، صحابہ تشریف فرما تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے۔ بظاہر اس کی کوئی وجہ مسکرانے کی نظر نہیں آئی، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے مسکرانے کی کوئی بظاہر وجہ سمجھ نہیں آئی، تو یا رسول اللہ آپ کے مسکرانے کا کیا سبب ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے 2 امتی اللہ کی بارگاہ میں قدم ٹیک کر کھڑے ہو گئے ہیں، پاؤں ٹیک کر کھڑے ہو گئے ہیں، ضد لگا کر کھڑے ہو گئے ہیں، اڈا لگایا ہوا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 2 میں سے ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے۔ مظلوم کہتا ہے کہ یا اللہ، دنیا میں اس نے میرے پہ ظلم کیا، دنیا میں تو مجھے انصاف نہیں ملا، آج تو عدل کر، مجھے انصاف چاہیے، مجھے میرا حق جو ہے وہ واپس دلوایا جائے۔ ظالم جو ہے اس کو رب فرماتا ہے کہ اس کو مطمئن کر، جو تو نے ناانصافی کی اس کا حق جو ہے وہ لوٹا۔ تو وہ کیا عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، میرے پاس دینے کو نیکی رہ نہیں گئی، تو میں کیسے جو ہے اس کو راضی کروں؟ اب جو ہے وہ ظالم ہے، وہ نیکیاں دے نہیں رہا، اس کے پاس دینے کو کچھ ہے نہیں، نہ وہ جو ہے بات کو مان رہا ہے، اور جو مظلوم ہے وہ الگ رب کے ساتھ جو ہے وہ ضد لگا کے کھڑا ہے کہ یا اللہ، آج تو عدل کا دن ہے، آج تو عدل ہونا چاہیے، مجھے جو ہے وہ آج میرا حق ملنا چاہیے۔ جب یہاں تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام زار و قطار رونے لگے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہر بندہ اس تلاش میں ہوگا کہ میں اپنے گناہوں کا بوجھ کسی کے اوپر لاد کے اور میں نکل جاؤں، میں کسی طرح بچ جاؤں۔ یعنی وہ انصاف کا طالب ہوگا کہ جس نے میرے سے دنیا میں جو ہے وہ زیادتی کی ہے، کہیں وہ میرے ہتھے چڑھ جائے، اس کی نیکیاں میں لے لوں، یا کم از کم میں اپنے گناہ جو ہے اس کے کھاتے میں ڈال کے تو اپنی بخشش کروا لو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انصاف کا طالب ہے، یعنی مظلوم جو ہے، جو رب کے ساتھ ضد لگا کے کھڑا ہے کہ یا اللہ مجھے انصاف چاہیے، تو تمہارا رب اتنا کریم ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص کو، یعنی مظلوم کو فرمائے گا کہ ذرا آنکھیں اٹھا، یعنی سر اٹھا، چہرہ اٹھا، سامنے دیکھ۔ جب وہ سامنے دیکھے گا اس کی نگاہ جنت پہ پڑے گی، تو جنت میں جن محلات کو وہ دیکھے گا وہ سونے چاندی کے اور قیمتی موتیوں کے، سفید موتیوں کے، یاقوت کے، مرجان کے بنے ہوئے جب محل دیکھے گا تو وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ، یہ محلات کس کے ہیں؟ آیا یہ کسی نبی کے ہیں، صدیق کے ہیں، کسی شہید کے ہیں؟ رب فرمائے گا نہیں، یہ محلات نہ تو کسی نبی کے ہیں، نہ کسی صدیق کے ہیں، اور نہ کسی شہید کے ہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے ہیں جو ان کی قیمت ادا کر دے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے ہیں جو ان کی، یعنی محلات کی قیمت ادا کر دے، ہم یہ محلات اس کو عطا کر دیں گے۔ تو وہ مظلوم رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ، ان کی قیمت، یعنی وہ حیرت زدہ ہوگا کہ یہ اتنی قیمتی ہیں، ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ تو وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ، ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ تو رب فرمائے گا تو بھی کر سکتا ہے۔ یعنی وہ حیرت زدہ ہو کے پوچھے گا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ان کی قیمت ادا کر سکے۔ تو رب کا جواب کیا ہوگا؟ اس کریم رب کا، رب کریم کا جواب کیا ہوگا؟ اس کی قیمت تم بھی ادا کر سکتے ہو۔ تو وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ، میں ان کی قیمت کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ تو رب فرمائے گا اپنے بھائی کو معاف کر دے،
اپنے بھائی کو معاف کر دے، یہ محلات میں تیرے نام کر دوں گا. تو وہ فوراً کہے گا یا اللہ یہ محلات میرے نام کر دے، میں ظالم کو جس نے دنیا میں میرے پہ ظلم کیا میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ والو بات یہاں بھی ختم ہو جاتی تو پھر بھی ہمیں کچھ صبر آ جاتا، کوئی بات سمجھ آ جاتی. بات یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوئی تو رب کیا فرمائے گا کہ یہ محلات ہم نے تیرے نام کر دیے، کیوں؟ تو نے میری رضا کی خاطر ظالم کو معاف کر دیا. اب سن، اس کا ہاتھ پکڑ اپنے بھائی کا، یعنی جو ظالم ہے اس کا ہاتھ پکڑ، وہ اس کا ہاتھ پکڑے گا، رب فرمائے گا دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ والو ایسا کریم رب جس کو چھوڑ کے آج مسلمان میری سمجھ سے بالاتر ہے کدھر بھاگے جا رہے ہیں. یا تو اللہ والو کچھ مل بھی کچھ نہیں رہا سوائے جوتوں کے، سوائے ضلالت کے، سوائے رسوائی کے، مل بھی کوئی شے نہیں رہی. لیکن پھر بھی مسلمان رب کو چھوڑ کے کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ اور کبھی اس در پہ. اللہ بولو جب تک اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگو گے، شافی 13-14 مہینوں سے ایک ہی بات سمجھا رہا ہے، جب تک گناہوں کی معافی نہیں ہے، توبہ نہیں ہے، راہ سلوک کا رستہ کھل نہیں سکتا، عملیات کا رستہ کھل نہیں سکتا، روحانیت کا رستہ کھل نہیں سکتا، اصلاح کا رستہ کھل نہیں سکتا. کیوں؟ توبہ جو ہے وہ پہلا قدم ہے اصلاح کا، پہلا قدم ہے اللہ کے قرب کا، پہلا قدم ہے اللہ کی معرفت کا، پہلا قدم ہے تیری میری اصلاح کا، اور پہلا قدم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا. جدھر بھی ہم جانا چاہتے ہیں، چاہے روحانیت کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں، چاہے اپنی اصلاح چاہتے ہیں، چاہے عملیات کی دنیا میں آ کے کوئی وظائف کرنا چاہتے ہیں، ان سے دنیا کا کوئی یا آخرت کا نفع اٹھانا چاہتے ہیں، کسی بھی عمل سے کوئی نفع نہیں ہونا جب تک گناہ معاف نہیں ہوتے. یعنی ناک رگڑ کے ہم اللہ کو منا نہیں لیتے، یہ گناہ جو ہے یہ دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، رب کے اور بندے کے درمیان میں یہ آڑ بن جاتی ہے. تو کوئی بھی عمل جو ہے وہ اوپر جاتا ہی نہیں ہے. تو جب عمل ہی اوپر نہیں جائے گا تو رحمت کہاں سے آئے گی؟ اللہ بولو یہ وہ راز ہے یا یہ وہ گتھی ہے جو امت کے سامنے پیشواؤں نے سلجھائی نہیں ہے. جب امت پریشان ہوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے، کیوں؟ نیکی راحت لے کر آتی ہے اور گناہ جو ہے وہ پریشانی لے کر آتا ہے، بے چینی لے کر آتا ہے، انسان مضطرب ہوتا ہے. آپ کسی کو 2 تھپڑ مار آئیں تو کیا گھر آ کے سکون آ جاتا ہے؟ کبھی بھی نہیں آتا. انسان ناحق کسی کو پر ظلم کر لے تو سکون نہیں آتا. اسی طرح جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، جن کی عادت بن گئی ہوئی ہے، ان سے پوچھو کہ عشاء کی نماز اگر نہ پڑھے تو نیند آ جاتی، یا اللہ نہ کرے فجر کی نماز صبح کی رہ جائے تو سارا دن انسان اپنے آپ کو لعنت ملامت کرتا رہتا ہے، ضمیر کے اوپر ایک بوجھ رہتا ہے، اور سارا دن انسان کی طبیعت آوازار جو ہے وہ ہوتی ہے کہ نماز جو وہ کیوں رہ گئی. تو اس طرح جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، دل زندہ ہوتا ہے، جب وہ کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اسے چین نہیں آتا. تو اللہ جو گناہ ہے یہ مضطرب کرتا ہے، اور جو نیکی ہے وہ راحت لے کر آتی ہے، وہ انسان کو پرسکون کرتی ہے. تو جب امت جو ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے جو ہے مضطرب ہوئی، پریشان ہوئی، بھاگنے دوڑنے لگی کہ رستہ کوئی ملے، تو جنہوں نے رستہ دکھانا تھا، جو ہمارے رہبر تھے، جو نبض شناس تھے، انہوں نے نبض کیا دیکھی؟ انہوں نے کہا بندے پھنس گئے نے، بندے پھنس گئے نے، دکانیں کھولو، فٹافٹ دکانیں کھولو. کسی نے جو ہے وہ رسالے بیچنے شروع کر دیے، کسی نے کتابیں بیچنی شروع کر دی، کسی نے تسبیحیں بیچنی شروع کر دی، کسی نے کڑے بیچنے شروع کر دیے، کسی نے چھلے بیچنے شروع کر دیے. باقی جو رہ گئے تھے انہوں نے کہا جی تبیز دھاگا کرو اور 7 وظیفے بیچو. بھائی امت پریشان ہوئی ہے گناہوں کی وجہ سے، تو اس کو توبہ پہ لے کر آنا تھا. چھلے نہیں بیچنے تھے، کڑے نہیں بیچنے تھے، وظائف ان کا حل نہیں تھا. ان کا حل یا ان کے مسئلے کا حل جو تھا وہ توبہ تھا. ایک بچہ ہے وہ رات کو رو رہا ہے بھوک کی وجہ سے، تو ماں اس کے اوپر وظیفہ پڑھنا شروع کر دے. اللہ بولو انہوں نے ایسی مت ہماری ماری ہے کہ ماں انی ہو گئی کہ بھائی بچہ رو رہا ہے، اس نے پوٹی کر دی ہے، پیشاب کر دیا، اس کا پیمپر بدلنا ہے، تو ماں وظیفہ پڑھ رہی ہے، سمجھ نہیں آندی، روئی جاندہ پہ روئی جاندہ پہ. بچہ رو رہا ہے بھوک کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ بھوک کی وجہ سے. ماں وظیفے شروع کر دے. آپ اس ماں کے بارے میں کیا کہیں گے؟
جب آپ کو پتا چل جائے گھر میں کہ بچہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے اور ماں تسبیح لے کر بیٹھی ہوئی ہے، وظیفہ کر رہی ہے اور اس کو پھونکے مارے جا رہی ہے، اس کو دودھ نہیں دے رہی، اس طرح بچہ رو رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے پخانے کی وجہ سے یا پیشاب کی وجہ سے، یا پیمپر اس کا بھاری ہو گیا بدلنے والا ہے، اس کو ریشز پڑ رہے ہیں، خارش ہو رہی ہے، تو ماں اوپر سے وظیفے پڑھے۔ آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے تو پھر آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو بس اوہی رب ساڑے نہ کرن دے آئے، جو آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ کریں گے نا وہی رب ہمارے ساتھ کر رہا ہے کہ بھئی مسئلہ کچھ ہے، تم کچھ کا کیے جا رہی ہو، نہ خود سو رہی ہو، نہ بچے کو سونے دے رہی ہو، نہ مجھے سونے دے رہی ہو، صبح میں نے دفتر جانا ہے، تم نے ذلیل کیا ہوا ہے، لڑو گے نا۔ اب وہ عورت انجانے میں اپنی بے وقوفی کی وجہ سے یا اپنا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے یا اس کو ان معاملات کی شناسائی نہیں تھی، اس کی وجہ سے وہ غلطی کر رہی ہے، تو کیا ہے، بچہ بھی تنگ ہو رہا ہے، جو آس پاس کا ماحول ہے وہ بھی تنگ ہو رہا ہے، بچے کے ہاتھوں بھی ذلیل ہو رہی ہے اور شوہر کے ہاتھوں بھی ذلیل ہو رہی ہے، اگر جوائنٹ فیملی ہے تو سسرال کے ہاتھوں بھی ذلیل ہو رہی ہے۔ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ والو ہمارے ساتھ یہی تو ہو رہا ہے کہ ہم رب کے ہاتھوں بھی پٹ رہے ہیں اور مخلوق کے ہاتھوں بھی پٹ رہے ہیں، اور درمیان میں ہم کیا ہے، چھلے پہن کے بڑے مطمئن ہو رہے ہیں، ہنڈیا رکھ کے بڑے مطمئن ہو رہے ہیں، کالے کپڑے باندھ کے بڑے مطمئن ہو رہے ہیں، نقش لگا کے بڑے مطمئن ہو رہے ہیں، جبکہ یہ تمام خرافات ہمارے مسائل کا حل ہی نہیں ہے۔ ہمارے مسئلے کا حل ہے اے اللہ میری توبہ۔ جب ہم نے حالت گناہ کے اندر اللہ والو وظائف کیے، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کی مدد تو آنی ہی نہیں تھی۔ جس طرح میں نے کہا کہ گناہ بندے اور رب کے درمیان میں دیوار بن کر کھڑے ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو ہم نے عمل کیا، وظیفہ کیا، کوئی بھی کیا، وہ تو رب کی بارگاہ میں پہنچ ہی نہیں رہا، یا اس کا صلہ یا اس کا اجر تو ہمیں مل ہی نہیں رہا، اللہ کی مدد تو آ ہی نہیں رہی۔ جب اللہ کی مدد آئی نہیں تو شیطانی نظام جو ہے وہ متحرک ہو گیا۔ تنگ آ کے ہم نے وظیفہ 10 دن 15 دن 20 دن مہینہ کیا، ہمارا کام نہ ہوا، ہم نے تھک ہار کے وظیفہ کیا کر دیا، بند۔ تو شیطانی نظام کیا ہو گیا ہے، متحرک۔ اب یہ شیاطین ہمارے گھروں کے اندر اچھل کود کر رہے ہیں۔ ہم پھر پریشان ہوئے، پھر اپنے پیشواؤں کے پاس دوڑے، انہوں نے کہا کہ یہ وظیفے بند کر دو، تواڈے گھر وار ہویا ہے تو او موکل بھیجے گئے نے، او موکل جڑے تانوں تنگ کر دے پے نے۔ حالانکہ وہ موکل تو آئے ہیں اس وظیفے کی وجہ سے، وہ موکل تو آئے ہیں، یہ وہ شیاطین تو آئے ہیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ ہمیں کیا کیا، ایک اور وظیفہ دے دیا، ہم نے وہ وظیفہ کیا، کام پھر نہ بنا، 2-4 دن افاقہ ہوا، اس کے بعد پھر وہی حالات ہو گئے، ہم پھر کسی اور پیر کے پاس چلے گئے، اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ آپ کی ساس نے کیا ہے کام، تو بہت سخت وار کیا ہے، پتہ نہیں آپ بچ کیسے گئے ہیں، 2 بکرے لگیں گے اور ساتھ یہ عملیات جو ہے کرنے ہیں، یہ تعویذ جلانے ہیں، یہ لٹکانے ہیں، یہ دبانے ہیں، یہ پلانے ہیں، اور آج کے بعد کہیں اور نہیں جانا، صرف میرے پاس آنا ہے۔ یہ پوری تبلیغ کر کے، ذہن سازی کر کے اس کو اور تعویذات بھی دے دیے، ساتھ جو ہے پڑھائی بھی دے دی۔ ہم مطمئن ہو کر آگے کہ پہلے کام اس لیے نہیں ہوا تھا کہ اس نے وظیفہ دیا تھا، اب کام ہو جائے گا کیونکہ اس نے وظیفے کے ساتھ تعویذ بھی دیے ہیں۔ جب ہم نے وہ تعویذ آ کے گھر جلائے، تھوڑا سا افاقہ ہوا، کیوں؟ اللہ میرا گھیر کے مارنا چاہ رہا ہے، اللہ دلدل کے اندر پھنسا کے مارنا چاہ رہا ہے۔ جب تو دلدل کے اندر پھنس جائے گا یہاں تک، پھر میں عرشوں سے آواز دوں گا، بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا مشکل کشا کون ہے، بتا کہ تیرا مددگار کون ہے۔ تو اللہ اس انتظار میں ہے، اللہ اب چال چل رہا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ یہ وظائف کرتا جائے، توبہ نہ کرے، وظائف کرتا جائے، تعویذات جلاتا جائے، پلاتا جائے، کھلاتا جائے، دباتا جائے، جوں یہ دلدل میں پھنستا جائے گا، پھر جب یہ ہر طرف سے مایوس ہو جائے گا، ہر پیر کے پاس جا کے مایوس ہو جائے گا، تو پھر آدھی رات کا وقت ہوگا، سرہانے کے نیچے منہ رکھ کے یا رضائی کے اندر منہ دے کے جب یہ رو رہا ہوگا، دن بھر جو ہے پرائز ذلیل کریں گے اور رات کو جو ہے سگی اولاد ذلیل کرے گی اور زمین میں زندہ گاڑے گی، تو پھر جب رو کے کرلا کے اوپر یوں دیکھے گا تو پھر میں پوچھوں گا اب بتا تیرا رب کون
कौन है। अर्ज ये करना चाहता हूं, जिन मुसीबतों के अंदर फंसे हो, जिन परेशानियों के अंदर फंसे हो, घर में लड़ाइयां हैं, घर में बीमारियां हैं, जादू है, नजर बद है, बंदिश है, या पहले वज़ाइफ कर कर के रजत में फंसे हो, या जिन बातों का रोना मैंने आपके सामने रोया है कि उल्टे सीधे तावीज जलाए हैं, लटकाए हैं, पिलाए हैं, या दूसरों के ऊपर जुल्म ढाए हैं, अल्लाह वालों इसी दुनिया में अपने किए की शौरी और लाशौरी दोनों गुनाहों की अल्लाह से माफी मांग लो। जो जिंदा है, जिन जिंदों के साथ जुल्म किया है, उनके इस दुनिया में जाके पांव पकड़ लो, पल नहीं लगेगा, अल्लाह तुम्हें इन मुसीबतों से निकाल देगा। हजरत अली बिन रबिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैं मौला अली के साथ सफर पे निकला तो मौला अली ने मुझे अपनी सवारी के पीछे बिठाया और वादी हर्रा जो है उसकी तरफ चल पड़े। जब हम वादी हर्रा के करीब पहुंचे तो मौला अली ने आसमान की तरफ अपना चेहरा किया और रब की बारगाह में अर्ज की, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, तेरे अलावा कोई मेरे गुनाह माफ करने वाला नहीं है। उसके बाद मेरी तरफ मुड़े, यानी पीछे मुड़े और मुझे देखकर मुस्कुराए। तो अली बिन रबिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने मौला अली की बारगाह में अर्ज की कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप जो है पहले मतवज्जे हुए आसमान की तरफ, रब की तरफ, और आपने सर उठाकर रब की बारगाह में अर्ज की कि या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, तेरे अलावा कोई माफ करने वाला नहीं है। फिर आप पीछे मुड़े और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए, तो इसकी क्या वजह है? तो मौला अली ने फरमाया कि अली बिन रबिया, जिस तरह मैंने तुझे पीछे बैठाया अपनी सवारी के, इसी तरह इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे अपनी सवारी के पीछे बैठाया और वादी हर्रा की तरफ जो है वो लेकर चले और रब की बारगाह में अर्ज की, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब की बारगाह में क्या अर्ज की कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। फिर आपने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए, इसकी क्या वजह है? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा आसमान की तरफ अपना चेहरा करके कहता है, ए अल्लाह मेरी तौबा, ए अल्लाह मेरी तौबा, ए अल्लाह मेरी तौबा, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, तो रब आसमानों पे ताज्जुब फरमाता है और मुस्कुराता है कि इस बंदे को इतनी अकल है, इस बंदे को इतना इल्म है, इस बंदे को इतना शऊर है कि मेरे अलावा कोई माफ करने वाला नहीं है। तो अल्लाह जिसको देख के रब मुस्कुराए, इसका क्या मतलब है कि अल्लाह उसके सारे माफ कर देता है। तो ये अपनी बिगड़ी बनाने का इस दलदल में जिसमें आप फंस चुके हैं या आपको फंसा दिया गया है, शौरी तौर पे या लाशौरी तौर पे, अल्लाह वालों इससे निकलना चाहते हो तो सिद्के दिल से तौबा कर लो। और आसमान की तरफ मौला अली ने जिस तरह अमल बताया है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, आसमान की तरफ यूं रुख करके अपने चेहरे का, ए अल्लाह मेरी तौबा, ए अल्लाह शाफी ने सारा कुछ खोल दिया है, वो हजे भी कहन दिया है कि मैं कुछ नहीं खोलिया, साडा कुछ उन्हें छड़िया नहीं हैगा, साड़ी वो कुत्ते वाली करदा है, तो अभी कहता है मैंने कुछ किया नहीं है। तो या अल्लाह ये इतना हमें जलील कर रहा है, घर हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए, जिन पेशवाओं के हम लड़ लगे थे उनसे हम बदजन हो गए हैं, तो इसने हमारा कुछ छोड़ा नहीं है। कल क़यामत के दिन तेरे सामने जब हम हाजिर होंगे तो जिनके ऊपर हमने जुल्म ढाए हैं, जब वो मजलूम हमारे से ये हक मांगेंगे, तेरे से इंसाफ का मुतालबा करेंगे, तो या अल्लाह उस वक्त फिर हमें कौन बचाएगा? और वो लोग जिनके साथ जुल्म हुआ है, जो लाशौरी तौर पे ये अमल कर चुके हैं, वो रब की बारगाह में ऐसे हाथ उठा के आसमान की तरफ रुख करके अल्लाह से मांगे कि या अल्लाह हम गलती कर बैठे हैं, हम गलती कर बैठे हैं। अभी शाफी कहता है मैंने कुछ नहीं बताया आपको, तो हमारे साथ ये हालात हैं, ना हम जिंदों में हैं अल्लाह, ना हम मुर्दों में हैं। तो अगर शाफी कहता है मैंने भी कुछ बताया नहीं है, आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या होना है अल्लाह, हमें कौन बचाएगा? तू ही बचाने वाला है। हमारे आमाल जो है हमें इस मोड़ पर ले आए, हमारे गुनाह हमें इस मोड़ पर ले आए कि हम या अल्लाह ये गलतियां कर बैठे हैं। अल्लाह जिन गुनाहों की वजह से इस दलदल में हम फंसे हैं, बस अल्लाह तू वो गुनाह माफ कर दे। तो किस तरह मांगना है? चेहरा अपना आसमान की तरफ करके। और अमल क्या करना है? दुआ क्या करनी? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, क्या बोलना है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया
वलिलमुमिनीन वलमुमिनात वलमुस्लिमीन वलमुस्लिमात। अगर अपने सिर्फ बख्शिश मांगते रहोगे तो अल्लाह वालों निजाम बड़ा धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। अगर माँ बाप को साथ शामिल कर लोगे निजाम और तेज चल पड़ेगा। अब हमारे पास वक्त नहीं है, हमारी बेटियां जवान बैठी हुई हैं, हमारे नौजवान बच्चे बेरोजगार बैठे हुए हैं, हमारे प्यारे सामने सिसक सिसक के मर रहे हैं, हिचकियां सिसकियां ले रहे हैं, जिंदों में है ना मुर्दों में है, एक एक पाई के हम मोहताज है। अब हमारे से इंतजार नहीं हो सकता। हमने अमल ऐसे करना है कि उसको पहिए लगे ताकि रातों रात जो है हम इस मुसीबत के अंदर से निकल दें। अगर हम वज़ाइफ करते रहेंगे तो वज़ाइफ से वल्लाहु आलम कब जाके ये गुनाहों की स्याही धुलती है और रहमत का दरवाज़ा खुलता है। वज़ाइफ को एक तरफ करके हुजूर का बताया हुआ अमल, मौला अली का हमारे तक पहुंचाया हुआ अमल आप पकड़ लें। रात को तन्हाई में जब आप अकेले हों, कमरे में कोई ना हो, तो पहले कमली वाले पे दुरूद पढ़ो ढेर सारा, 20 मरतबा, 25 मरतबा, 50 मरतबा, 100 मरतबा। जब दुरूद पढ़ते पढ़ते रहमत की छींटें बरसते बरसते दिल नरम हो जाए, आंखें जो है वो नम हो जाए, तो बस ये यूं हाथ उठा के ऐसे हाथ उठा के तो आसमान की तरफ जो है वो अपना मुंह करके अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया। दुआ इतनी ही है, अमल इतना ही है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। अब इसमें हम माँ बाप को क्यों शामिल कर रहे हैं? हमारे पास वक्त नहीं है, हम पहले ही बहुत बर्बाद हो चुके हैं। तो जब माँ बाप को शामिल करेंगे तो क्या होगा? रब की रहमत और बरसेगी। फिर हम यहां पे भी नहीं ठहर सकते, हमारा तो सारा कुछ बर्बाद हो गया, कबाड़ा हो गया हुआ है। अब अल्लाह की रहमत को और समेटने के लिए हम क्या करेंगे? वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाह वालों जो हुजूर की उम्मत के लिए दुआ करता है, हुजूर उसके लिए दुआ करते हैं। कोई वज़ाइफ, आखिरी बातें तवज्जो के साथ सुनो, कोई वज़ाइफ आपको इस मुसीबत से नहीं निकाल सकते। कोई पीर ज़माने का मेरे समेत इस मुसीबत से आपको नहीं निकाल सकता। आपको निकालेंगी तो सिर्फ कमली वाले की दुआएं और कमली वाले की तवज्जो निकाल सकती है और मेरे रब की रहमत निकाल सकती है। जो मर्जी कर लो, चाहे मेरे पास 50 मरतबा आ जाओ या कहीं और चले जाओ, तुमने तवीज़ जलाए हैं, तुम तत्ते तवे पे बैठे हो। हूं तो कोई ये भी नहीं दसेगा कि तवा काला लेना है, चिट्टा लेना है, गरम है, ठंडा है, तत्ता है, क्या है। अब तो ये भी कोई पूछेगा नहीं, क्यों? उनका काम था तुम्हें तवे के ऊपर बैठाना। आगे तुम जानो तुम्हारे साथ क्या होना है। किसी ने काम नहीं आना, कोई विरद वजीफा काम नहीं आना। आप वो लाशौरी तौर पे गलती कर बैठे हुए हैं कि आप उस भंवर में फंस गए हैं कि कोई निकालना भी चाहे वो खुद मरता है, तो कोई तुम्हारे करीब नहीं लगेगा। तो अल्लाह वाला जो सबसे करीब है उसी को आवाज दो, और वो अल्लाह की जात है। और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हस्ती है। जब हुजूर की उम्मत की बख्शिश की दुआ करोगे तो हुजूर की तवज्जो आएगी। जिस पल कमली वाले ने यूं अपने यदुल्ला वाले हाथ हमारे लिए उठा दिए, अल्लाह पल भर में इन मुसीबतों से निकाल देगा। वरना अल्लाह वाले वजीफों से और पीरों की तरफ से चिट्टा जवाब समझो, चिट्टा जवाब समझो। जब तक क्यामत नहीं आ जाती वजीफे पढ़ते रहोगे, अब तुम इस मुसीबत से निकल नहीं सकते। आपने दुआ क्या करनी? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे, ऐ अल्लाह ईमान वाले मर्द और औरतों को बख्श दे, ऐ अल्लाह मुसलमान मर्द और औरतों को बख्श दे। अब ये सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से तमाम ईमान वाले मर्द और औरतें, मुसलमान मर्द और औरतें, उनसे सब के लिए दुआ चलेगी और आज तक के लिए सब के लिए दुआ होगी। अल्लाह जब इतनी मखलूके खुदा की बख्शिश की दुआ करोगे तो रब की रहमत छम छम बरसेगी। फिर जहां तुम्हारी गाड़ी फंसी है, बस एक धक्का लगने की देर है तो निकल के आओ पई। तो ये है एक तरीका निकलने का। बाकी वज़ाइफ से कुछ मिलने वाला, अगर वज़ाइफ से मिलना होता तो अल्लाह तुम्हें घेर के मारता। अल्लाह ने जो तुम्हें इस घेरा है वो इसी मोड़ पे तो लेके आना चाहता है कि अल्लाह वालों जब बंदा मुसीबतों में फंस जाता है, फिर वो आजमाइशें इतनी लंबी हो जाए कि बंदा सब्र कर कर के भी थक जाए, तो रब यही तो चाह रहा होता है कि कोई वो लम्हा आए जब तू हर तरह से टूट जाए और कोई तेरी उम्मीद का मरकज ना रह जाए, फिर तू मुझे अल्लाह कह के पुकार
بارے میں اگلے پل ہی مدد تیری کر دوں گا۔ تو اب اللہ والو آج آپ کے اوپر یہ وقت آ گیا ہے، آپ کو میں نے آئینہ دکھا دیا ہے کہ کوئی پیر، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی تعویذ، کوئی ریاضت، کوئی مجاہدہ کام نہیں آنا۔ جس دربار پہ جا کے مرضی ناک رگڑ لے، جون سا مرضی چلا کر لے، جون سا مرضی توا دیسی ولایتی لے کے عمل کر لے، ملنی کائی شے نہیں ہے۔ آدھی رات کا وقت ہے، وضو کر کے گھر میں تنہائی ہے، کمرے میں تنہائی ہے، خوشبو جلا، اس کے بعد کملی والے پہ ایک تسبیح، دو تسبیحاں درود پڑھ۔ جب تیرا جسم نرم ہو جائے، روح نرم ہو جائے، آنکھوں میں نمی آ جائے، بس اللہ کے سامنے یوں ہاتھ اٹھا لینے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رو، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ یہ دعا ہے، دعا کے ساتھ کوئی شرائط نہیں ہے، پاکی ہے، ناپاکی ہے، جس بھی حال کے اندر ہو۔ اب تمہیں دعائیں ہی اس مصیبت سے نکال سکتے ہیں، وظیفہ نہیں نکال سکتا۔ اس لیے وہ تمام حضرات جو یہ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ دن میں 20 بار اس کو کریں، لیکن تنہائی چاہیے، دعاؤں کے لیے تنہائی چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا ہے اس کے لیے تنہائی چاہیے ہوتی ہے، لیکن تنہائی نہیں تبھی آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ جب دعا میں یکسوئی نہیں ہے، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں، ان دعاؤں کا کیا اثر ہوگا؟ اس طرح یہ دعا رات کو اٹھ کے مانگیں، تہجد کے وقت مانگیں، بعد نماز فجر مانگیں، بعد نماز ظہر مانگیں، عصر مانگیں، مغرب مانگیں، عشاء مانگیں، یا دن میں کسی وقت بھی، دکان میں ہیں، دفتر میں ہیں، گھر میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، اپنے ماضی کو یاد کر کے کہ ہم نے یہ خطائیں کی، یہ غلطیاں کی، ان کی سزا یہ ملی، وظیفے میں نے غلط پڑھے، اولاد میری اجڑ گئی، وظیفے میں نے غلط پڑھے، میری اولاد کا کاروبار اجڑ گیا، ان حماقتوں کو یاد کر کر کے روئیں۔ کسی وقت بھی یہ کیفیت آ جائے، پھر رات کا انتظار نہیں کرنا، اس گھڑی کا انتظار کرنا ہے۔ یہ گھڑی کبھی بھی نصیب ہو سکتی ہے، یہ مل جائے دوپہر کو، یہ مل جائے آپ کو روڈ پہ جاتے جاتے، اس کا تو کسی کو علم نہیں ہے، اس کا تو کسی کو علم نہیں ہے، یہ تو کیفیت کا نام ہے۔ ہو سکتا ہے میں کہوں کہ رات کو یہ عمل کرو، تو رات کو آپ عمل کرنے کے لیے بیٹھیں اور آپ کو نیند آ رہی ہو، تو یہ تو اللہ والو ہمیں گھڑی وہ چاہیے جس میں آپ کی رب کے ساتھ تان جڑی ہو۔ دیکھیں اس جمعرات کو ایک فیملی لاہور سے آئی، اس خاتون نے میرے بیانات سنے، ان کی بیٹی کو رشتہ دار کو رہتا ہے اوورسیز ہیں، انہوں نے وہاں سنے، انہوں نے اپنی ماں کو بتایا کہ اماں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا، لگدا جو شافی روندا ہے نا، وہ سچا ہے، یہ کاروائی کو یہ ڈلی ہوئی ہے۔ ماں نے بیان سنے، ماشاءاللہ پہ 3 ہفتے ماں ہاسپٹل میں داخل رہی ہے۔ جب ماں کے اوپر حقیقت کھلی کہ میں تو اپنے ہاتھوں ہی ساری اولاد کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، 3 ہفتے وہ زندگی موت کی کشمکش میں ہاسپٹل میں رہی ہے۔ پھر ایک بزرگ آئے بڑے نفیس سے، سمجھدار، اینٹی نارکوٹک فورس کے اندر ہیں، پڑھے لکھے آفیسر، 8000 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی ہے۔ اب جنات اسے چھوڑتے نہیں ہیں، تو اللہ والو آپ کو بھی سمجھا دیا ہے، راستے بھی دونوں دکھا دیے ہیں، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ہمارا اصل مسئلہ ہے گناہ اور گناہوں سے توبہ۔ توبہ کر لو، اللہ رجت سے نکال دے گا، گھر میں جادو ہے تو اس سے نکال دے گا، بندش لگی اللہ اس سے نکال دے گا، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، مار کٹائی ہے، فساد ہے، مقدمے ہیں، تھانہ کچہری ہے، بیماریاں ہیں، بدتفاقی ہے، بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں یا روزگار کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، ہر طرف سے حالات جو ہے وہ تمہارے خلاف چل رہی ہیں، ان کا حل وظائف نہیں ہے، ان کا حل ہے اے اللہ میری توبہ۔ باقی سارا دن چلتے پھرتے کملی والے پہ درود پڑھیں، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ۔ یہ درود فتح ہے، یہ درود رحمت کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تجھے تیرے دشمنوں کے اوپر فتح عطا فرمائے گا۔ دن رات یہ درود پاک پڑھو، اور رات سونے سے پہلے ایک تسبیح سید الاستغفار کی کرو، یا یہ جو عمل میں نے بتایا یہ کرو، اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سمجھ آ گئی؟ یہ دعا کو کھلا پڑھتے جاؤ، رکت تاری ہے، روتے جاؤ، کرلاتے جاؤ اور اللہ سے مانگتے جاؤ، اپنی پرانی تختیاں صاف کرواتے جاؤ اور اپنی آئندہ نسلوں کے بھی فیصلے ان کے حق میں اللہ سے کرواتے جاؤ۔ جب کریم کی کرم نوازی ہو رہی ہوگی، رحیم کی رحمت برس رہی ہوگی، تو پھر اپنی ذات کو سامنے نہیں رکھنا، جو جو اس میں پھنسے ہیں سب کے حق میں اللہ سے فیصلے کروا لو، پچھلوں کو بھی معاف کروا لو اور اگلوں کے حق میں بھی فیصلے کروا لو۔
خود بھی تتے توے سے نیچے اتر آؤ گے اور آنے والی نسلیں بھی جو ہیں وہ اس گناہ سے یا اس غلطی سے بچ جائیں گی، ورنہ اللہ والوں کوئی رستہ نہیں ہے۔ 5 اعمال سارا دن جو میں امت کو بتاتا ہوں وہ آپ نے کرنے ہیں، 5 وقت کی نماز کے ذریعے عمل کے حصار کے ساتھ۔ جو حضرات پہلی دفعہ یہاں آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، ہمارا جو آفیشیل چینل ہے آرزو، اس پہ آپ جائیں، چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا بیان ہے خضری عمل کے نام سے، وہ آپ سن لیں۔ ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھیں گے، سارا دن صلی اللہ علیہ محمد استغفر اللہ، رات سونے سے پہلے ایک تسبیح جو آپ کریں گے سعید الاستغفار کی، اور رزق حلال کمائیں اور کھائیں، آنکھوں کی حفاظت، یہ 5 کام کرنے۔ بقیہ آپ نے کیا کرنا ہے جو آج میں نے عمل بتایا ہے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد، رات کو 12 ساڑھے 12 بجے، رات کو 1 بجے، جب تنہائی ہے کملی والے پہ درود پڑھو، صلی اللہ علیہ محمد استغفر اللہ، صلی اللہ علیہ محمد استغفر اللہ، صلی اللہ علیہ محمد استغفر اللہ، یوں درود پاک پڑھو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے سماعت فرما رہے ہیں اور میں ان کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، یعنی میں سنا رہا ہوں۔ پڑھتے پڑھتے 10 بار 20 بار 50 بار 100 بار جب یہ کیفیت آ جائے کہ رقت طاری ہو جائے، جسم نرم پڑ جائے، روح نرم پڑ جائے، آنکھیں جو ہے وہ نم ہو جائیں، تو بس سمجھ لو کہ حضور کی توجہ ہے، حضور متوجہ ہے، حضور میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بس ساتھ یا اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنے فیصلے کروا لینے ہیں۔ پھر دعا کیا کرنی ہے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس دعا کو پھر کرتے جاؤ، کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں ہے، جب تک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، جب وہ کیفیت رقت طاری ہے، مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ، جب تھک جاؤ پھر سجدے میں چلے جاؤ، پھر سجدے میں جا کے پھر یہی دعا مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ، کبھی یوں ہاتھ اٹھا کے مانگو، کبھی آسمان کی طرف منہ کر کے مانگو، اور کبھی سجدے میں جا کر مانگو۔ ہم نے مانگ کر رہنا ہے اور اللہ سے فیصلے اپنے حق میں کروا کے رہنا ہے۔ اللہ بولو، ایک تو یہ رستہ ہے اور دوسرا رستہ ہے رسالے کا، کتاب کا، چینل کا اور تتے تویدہ، دونوں رستے ہیں۔ ان دونوں میں سے جس کا آپ نے انتخاب کرنا ہے، اللہ آپ کو مبارک فرمائے۔ جو آپ کے لیے بہتر ہے یا بہتر سمجھتے ہیں اس پہ آپ چلیں، اور نہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں فلاں جگہ پہ نہ جائیں، فلاں جگہ پہ نہ جائیں۔ میرا کام پہلے تھا روکنا، اب میرا کام روکنا نہیں ہے، اب میرا کام آئینہ دکھانا ہے، 2 رستے دکھانا ہے۔ ان 2 رستوں میں سے جس کا انتخاب کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے اور اپنی ذمہ داری پہ کرنا ہے۔ اگر میری باتیں سمجھ آ جائے تو اس رستے پہ چل پڑو، ورنہ جس رستے پہ چل رہے ہو گج وج کے چلو، اللہ آپ کو مبارک کرے، اللہ آپ کی نسلوں کو بھی یہ رستہ مبارک کرے۔ تو جو توبہ کر کے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والے رستے پہ آنا چاہتے ہیں، ہم انہیں بھی اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ ان کو جو ہے قبول و منظور فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ دنیا بھر میں جو لوگ دکھی ہیں، جو لاشعوری طور پہ یہ غلطیاں کر چکے ہیں، اللہ سونا جو ہے ہمارے گناہوں کو بھی، خطاؤں کو معاف فرمائے، ان کے گناہوں اور خطاؤں کو اللہ معاف فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اور تمام سننے والوں کو بھی ان مصائب سے، ان پریشانیوں سے عافیت اور خیر کے ساتھ جو ہے وہ نکال دے، ہمارے لیے عافیت کے راستے اللہ کھول دے۔ اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ دنیا بھر میں جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کی حاجات ہیں، اللہ ہماری التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ گھروں میں، اسپتالوں میں جو بیمار ہیں سب کو اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو وظائف پڑھ پڑھ کے اجڑ گئے ہیں، مالی تنگ دستی کا شکار ہو گئے ہیں، اللہ ان کے لیے کشادہ حلال رزق جو ہے وہ پیدا فرمائے، آسانی والے اسباب جو پیدا فرمائے۔ جو قرض کے اندر جکڑے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے۔ وہ والدین جو بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کو ڈھنگ کے جوڑ کے اولاد کے لیے رشتے عطا فرمائے۔ وہ حضرات جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ ان کو صاحب اولاد بنا دے۔ جو صاحب اولاد ہیں، ان کی اولاد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا دے۔ دنیا بھر میں جو لوگ ہمیں سنتے ہیں، ہمارے سے محبت کرتے ہیں، سلسلہ عالیہ قادری شافیہ کی خدمت کرتے ہیں، شافیہ سوشل میڈیا کی جانی مالی وقتی بدنی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ اقدس میں، بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے، اور ہماری بھی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں اللہ سونا ہم سب کو جو بھی مانگے عطا فرمائے۔ ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے سے نازل ہوئی ہو۔ ان 4 چیزوں میں سے پہلی ہے ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ، دوسری ہے سورہ کوثر، اور تیسری ہے آیت الکرسی، اور چوتھی ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نیند کا غلبہ ہوا، یعنی نیند طاری ہوئی۔
تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کیفیت سے نکلے تو آپ نے تبسم فرمایا، یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے دوبارہ بیدار ہوئے تو آپ مسکرائے، آپ نے تبسم فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پہ قرآن نازل ہوا ہے، اللہ رب العزت نے ایک سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا ہے اور وہ سورہ مبارکہ ہے سورہ کوثر۔ اللہ رب العزت نے مجھے کوثر عطا کی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کوثر کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ کوثر کیا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ کوثر سے مراد وہ نہر ہے جو جنت میں ہے، اللہ نے وہ نہر مجھے عطا کی ہے جس نہر پر میری امت آئے گی، اور جن برتنوں میں میری امت پانی پیے گی ان برتنوں کی تعداد ستاروں کے برابر ہے، یعنی جنت کے برتنوں میں پانی پلایا جائے گا، ان کی تعداد جو ہے وہ ستاروں کے برابر ہے۔ اللہ بولو، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت چاہتے ہو یا حوض کوثر پہ ان جنت کے برتنوں میں پانی پینا چاہتے ہو تو سورہ کوثر کا انتہائی مجرب عمل اور انتہائی آسان عمل اپنے معمولات میں شامل کر لو۔ وہ عمل کیا ہے کہ 7 مرتبہ سورہ کوثر ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ اول و آخر ایک بار درود ابراہیم۔ یہ آسان سا عمل ہے، اس کو اپنے معمولات میں شامل کرو، صبح 7 بار اور رات کو بھی 7 بار۔ جب 7 بار سورہ کوثر ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ اور اول و آخر ایک بار درود ابراہیم یوں جب آپ صبح و شام پڑھو گے تو اللہ رب العزت آپ کو دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے اور مخالفین کی مخالفت سے، جادو کے وار سے، کالی نظر کے وار سے ہمیشہ محفوظ رہے گا، اور سب سے بڑا نفع جو ہوگا آپ کا دل اعمال کی طرف لگا رہے گا، آپ کا دل جو ہے اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف، فکر کی طرف جو ہے وہ راغب رہے گا۔ اگر اپنی زندگیوں کو سکھی بنانا چاہتے ہو، آج کے اس پرفتن دور میں، شر کے دور میں فتنے سے بچنا چاہتے ہو، شر سے بچنا چاہتے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت چاہتے ہو یا جادو کے وار سے بچنا چاہتے ہو تو سورہ کوثر کو ان اعمال کے اندر شامل کر لیں جو اعمال آپ پہلے سے کر رہے ہیں۔ 7 بار صبح اور 7 بار شام، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہر بار سورہ کوثر کو آپ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے اور اول و آخر ایک ایک بار آپ درود ابراہیم پڑھیں گے۔ یہاں جو میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اگر سورہ کوثر کسی بھی تعداد میں آپ کے معمولات میں پہلے سے ہی شامل ہے، آج آپ نے کوئی پہلی بار میرے سے سورہ کوثر کے بارے میں نہیں سنا یا آپ پہلے سے ہی اعمال کر رہے ہیں، مگر آپ کو سورہ کوثر سے وہ نفع نہیں ہو رہا جو میں بتا رہا ہوں، یعنی آپ جادو سے محفوظ نہیں ہو رہے، دشمنوں کے شر سے محفوظ نہیں ہو رہے، اسی طرح مخالفین کی مخالفت جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، آپ ان کے شر سے محفوظ نہیں ہو رہے، یا آپ ہیں یا آپ کے بچے ہیں وہ دین سے خدا نخواستہ دور ہو رہے ہیں، یا آپ کا عبادت میں دل نہیں لگتا، یا جس مقصد کے لیے آپ سورہ کوثر ایک عرصہ سے پڑھ رہی ہیں آپ کے معمولات میں شامل ہے مگر وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا، وہ نتیجہ، وہ نفع آپ کو نہیں مل رہا، تو فی الفور آپ ہمارے آفیشیل چینل تلاش پہ جائیں، وہاں پہ جا کر آپ 1-2 بیانات کو روزانہ کی بنیاد پہ سنیں، انشاءاللہ العزیز قلیل عرصے میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ غلطی کہاں کریں۔ جب آپ کی انشاءاللہ بیانات سنتے سنتے غلطی بھی پکڑی جائے گی، پھر اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی، اصلاح کرنے کے بعد جب آپ سورہ کوثر میرے بتانے پہ یعنی 7 بار والا عمل کرو گے، یا جو عمل کسی نے پہلے بتایا ہوا ہے یا جو عمل آپ پہلے سے کر رہے ہو، اللہ کے حکم سے وہ عمل نفع دے گا۔ اگر تو یہ مسئلہ ہے تو پہلے اپنی آپ نے اصلاح کرنی ہے کہ سورہ کوثر تو میں پڑھ رہا ہوں مگر نفع نہیں ہو رہا۔ اصلاح کے بغیر، غلطی کو دور کیے بغیر یا غلطی کا ازالہ کیے بغیر پڑھتے جاؤ گے تو آپ کو نفع کی بجائے
بجائے نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر سورہ کوثر آپ کے پہلے سے معمولات کے اندر شامل نہیں ہے یا پہلے سے آپ ذکر اذکار کرنے والے نہیں ہیں، مگر آج آپ چاہتی ہیں کہ میں دشمنوں کے شر سے محفوظ رہوں، میں فتنے سے محفوظ رہوں، حاسدین کے حسد سے محفوظ رہوں، جادو کے وار سے محفوظ رہوں یا کالی نظر کے وار سے میں محفوظ رہوں، میں بھی نمازی رہوں، صوم و صلات کا پابند رہوں، اور اس طرح میری اگلی نسل بھی جو ہے وہ صوم و صلات کی پابند ہو، تو محض چھوٹا سا عمل 7 بار سورہ کوثر صبح اور 7 بار بعد نماز مغرب، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ اور اول و آخر ایک بار درود ابراہیم آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو مقصد آپ ذہن میں رکھ کر پڑھو گے، اللہ کے حکم سے وہ مقصد پورا ہو کرے گا۔ اسی طرح آپ نے سفر پہ جانا